پھر ہمارے امتحان کا وقت آ رہا ہے. الیکشن کی تاریخیں طے ہو گئی ہیں. امیدوار میدان میں آ رہے ہیں. کچھ جیل جا رہے ہیں, کچھ میدان میں اتر رہے ہیں اکھاڑے میں. اور ہم پر ہماری آزمائش ہے کہ ہم کس حد تک قرآن کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. ووٹ, یہ ووٹ صرف دنیا کا کھیل نہیں ہے. انتخاب اور الیکشن اور ووٹر کا کام, یہ شرعی اعتبار سے بڑے اہم معاملات ہیں. ان کا نتیجہ, ان کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا اگر اس کو ہم نے اپنے اس فریضے کو نہ سمجھا اور اس کو ادا نہ کیا. اور اگر ادا کیا صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے, اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے. صرف میدان سیاست کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, جس کو چاہو جتا دو جس کو چاہو ہرا دو. نہیں, یہ امتحان ہے ہمارا اور آپ کا. کیونکہ شرعی حیثیت سے امیدوار کی جو ہے صورتحال وہ یہ کہ جب امیدوار کھڑا ہوتا ہے کسی جگہ سے تو وہ دعویٰ کرتا ہے دو باتوں کا. وہ یہ کہ میں اس کام کا اہل ہوں, میرے اندر قابلیت ہے اس کام کی جس کے لیے میں ووٹ مانگ رہا ہوں. جس قومی اسمبلی کے لیے یا صوبائی اسمبلی کے لیے ممبری کی جو میں ووٹ مانگ رہا ہوں اس ممبری کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے. اور دوسری کہ اتنی دیانتداری ہے کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی صلاحیت کو استعمال کروں گا قومی اسمبلی میں. اور اگر صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے تو صوبائی اسمبلی میں یہ امیدوار دعویٰ کر رہا ہے, مدعی ہے اور ووٹروں سے گواہی مانگ رہا ہے. ووٹر جو ووٹ دیتے ہیں یہ گواہی ہے, شہادت ہے. اور شریعت میں شہادت کی بڑی اہمیت ہے. اور جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ ہی نہیں اکبر الکبائر میں سے ہے. کبیرہ گناہوں میں جو بدترین گناہ ہیں ان میں چند ہی گنے چنے, ان میں سے ایک گناہ یہ ہے. اور ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے گواہی دیتا ہے کہ میرے نزدیک میرے حلقہ انتخاب میں یہ شخص سب سے زیادہ دیانتدار اور سب سے زیادہ امانت دار ہے. یہ گواہی اگر سچی دے رہا ہے تو یہ بہت عظیم الشان عبادت انجام دے رہا ہے. اور اگر جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو اکبر الکبائر میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا اکبر الکبائر نہ بتلاؤں, جو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے تھے. تو آپ نے بتایا کہ شرک بدترین گناہ. ایک اور گناہ کے بارے میں بتایا کہ بدترین گناہ, پھر فرمایا کہ شہادت الزور اور جھوٹی گواہی. اور پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, ٹیک چھوڑ دی اور بار بار فرماتے چلے شہادت الزور, شہادت الزور, شہادت الزور. جھوٹی گواہی, کہ جھوٹی گواہیوں کا نتیجہ تھا جو ہم پر مسلط رہا ہے 5 سال. یہ تو دنیا میں مزہ چکھا اور آخرت میں جو اس کا عذاب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے اور تمام کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہوں میں سے اس کو شمار کیا ہے. تو یہ گواہی, جھوٹی گواہی, جھوٹا ووٹ ہے, جھوٹی گواہی ہے. پھر ایک بات ہے کہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے جو بھی بدکار آدمی مسلط ہوگا اس قوم کے اوپر, وہ جتنے گناہ اور مظالم کرے گا, جتنا فساد پھیلائے گا, جتنا لوٹ مار کرے گا, جتنے چوریاں کرے گا, وہ سب آپ کے بھی کھاتے میں لکھی جائیں گے اور اللہ کے آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. شریعت نے فریضہ عائد کیا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ. قرآن حکیم میں کہ ولا تکتموا الشہادہ,
گواہی کو مت چھپاؤ. ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. حرام ہے گواہی کو چھپانا. واللہ بما تعملون علیم، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو خبر نہیں ہوگی تمہاری اس بددیانتی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے تمام اعمال کو. اس واسطے گواہی کو مت چھپاؤ. کیا معلوم ہوا کہ ووٹ کو چھپانا جائز نہیں. جب آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے ووٹ آپ ادا کریں گے، یہ فریضہ ہے آپ کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ سچی گواہی دیں. ووٹ اس شخص کو دیں جو جس کے بارے میں آپ تحقیق کی ہو، جس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب ہمیں نہیں پتا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. یہ ابھی وقت ہے، آپ کے علاقے میں جو امیدوار کھڑا ہے اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس کا ماضی کیسا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، عمل اس کا کیسا ہے، صلاحیت اس کے اندر کتنی ہے، دیانتداری اس میں کتنی ہے. اس کی تحقیق کریں. جس حد تک کر سکتے آدمی اپنے قدرت کی حد تک ذمہ دار ہے، اس سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں. پھر جتنے امیدوار ہیں ان میں سے جس کو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں نسبتاً زیادہ دیانتداری ہے اور زیادہ صلاحیت ہے اس کو ووٹ دو، اگرچہ اس کے مقابلے میں تمہارا بھائی کھڑا ہو یا تمہارا باپ کھڑا ہو یا تم خود کھڑے ہو رہے ہو. بیٹھ جاؤ اس کے مقابلے میں. جائز نہیں ہے جھوٹی گواہی دینا، اور باصلاحیت کے مقابلے میں بے صلاحیت کو، بددیانت کے مقابلے میں بے دیانت کو ووٹ دینا جائز نہیں، حرام ہے. یہ جو حکمرانوں کا عذاب ہم پر آیا تھا یہ بھی ہماری ایک اجتماعی معصیت اور گناہ کی وجہ سے آیا تھا. یہ زبردستی تو نہیں آ گئے تھے، ووٹوں سے آئے ہیں، عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. جاگیرداروں نے اپنے ہاریوں سے ووٹ وصول کیے، تنظیم کے لوگوں نے، سیاسی جماعتوں نے اپنے کارکنوں سے ووٹ لیے. تنظیم کے نام پر، جماعت کے نام پر، قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر، نسل کے نام پر، علاقوں کے نام پر، اللہ کے نام پر نہیں. میں پختون ہوں مجھے ووٹ دو، میں بلوچ ہوں مجھے ووٹ دو، میں سندھی ہوں مجھے ووٹ دو، میں فلاں پارٹی کا آدمی مجھے ووٹ دو، میں فلاں تنظیم کا فرد ہوں مجھے ووٹ دو. اس سے بحث نہیں کہ سچا ہے ووٹ مانگنے والا یا جھوٹا، غدار ہے یا وفادار، اہل ہے یا نا اہل. اور لوگوں نے ووٹ دیے، اس پر نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اہلیت بھی ہے یا نہیں اور دیانتداری بھی اس کے اندر ہے یا نہیں. ووٹ امیدوار کے اندر دو شرطیں لازمی ہیں شریعت کی روح سے. ایک یہ کہ وہ جس چیز کا ووٹ جس مقام کے لیے، جس مجلس کا رکن بننے کے لیے یا جس منصب کو حاصل کرنے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، امیدوار بن رہا ہے، اس کام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کام کی اس کے اندر صلاحیت ہے. دوسری یہ کہ ان صلاحیتوں کو ایمانداری سے استعمال کر سکے. دیانتداری ہو، صلاحیت اور دیانت یہ لازمی شرطیں ہیں امیدوار کے اندر، اور ووٹروں پر ذمہ داری ہے، ووٹ دینے والوں کی شرعی طور پر فرض عین ہے ہر شخص پر کہ ووٹ وہ ایسے شخص کو دے جس کے بارے میں اس کی علم کی حد تک یہ معلوم ہو کہ اس میرے علاقے میں جتنے امیدوار ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل ہے اور سب سے زیادہ دیانتدار ہے، چاہے وہ میری پارٹی کا ہو یا نہ ہو،
چاہے میری زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے میرے علاقے کا ہو یا نہ ہو، چاہے میری نسل کا ہو یا نہ ہو، اگر وہ دیانتدار سب سے زیادہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹروں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو ووٹ دیں، اور جان بوجھ کر اس سے کم درجے کے آدمی کو اگر ووٹ دیں گے تو جھوٹی شہادت ہوگی، جھوٹی گواہی ہوگی۔